السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت صحابیات میں آج ہم جن صحابیہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہیں سیدہ امیمہ بنت صبیح رضی اللہ عنہا۔ صبیح نام ہمارے ہاں بھی رکھا جاتا ہے لیکن مؤنث کے لیے، جیسے صبیحہ۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی داستان، نام امیمہ ہے، والد کا نام صبیح بن حارث تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں۔ یعنی امیمہ کون ہے؟ سیدہ امیمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ دوس قبیلے کے سردار اور مشہور و معروف شاعر طفیل بن عمرو دوسی نے مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ وہ اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں صرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس یعنی شمس کے بیٹے عبد شمس بن صخر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ اس لیے پڑی کہ وہ بلیوں کے شوقین تھے، یعنی بلیوں سے کھیلتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں ان کی کنیت ابو الاسود تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اور کنیت دونوں تبدیل کر دیے تھے۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی نام غلط ہو، جس کا مطلب صحیح نہ ہو یا مشرکانہ نام ہو، تو اس نام کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی دعوت دی۔ والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کی، یعنی ہرزہ سرائی کا مطلب ہے مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، نعوذ باللہ، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت ناگوار گزری، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کر دی، اور آپ کا یہ شکایت کرنا والدہ کے لیے خیر و بھلائی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتا تھا جبکہ وہ مشرک تھی۔ ایک دن میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ جو مجھے بہت ناگوار گزرے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتا تھا، وہ ہر دفعہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کرتی تھی، لیکن آج جب میں نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے آپ کے بارے میں ایسی ہرزہ سرائی کی کہ مجھے اس کی باتیں بہت ناگوار محسوس ہوئی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میری والدہ کو ہدایت نصیب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، الہی ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا سن کر خوشی خوشی اپنے گھر کو روانہ ہوا۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے۔ میری والدہ نے میرے پاؤں کی آہٹ سن لی۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ ذرا ٹھہریے۔ میں وہیں ٹھہر گیا۔ میں نے پانی کے گرنے کی سرسراہٹ سنی۔ میری والدہ نے غسل کیا، لباس زیب تن کیا اور جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا اور دروازہ کھول دیا۔ پھر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سے ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتاتے ہیں کہ میری والدہ نے آپ کی شان میں بہت گستاخی کی ہے۔ سوچیں ذرا کہ اگر کوئی ہمارے پاس آ کر کسی شخص کی شکایت کرے کہ فلاں نے آپ کے خلاف بہت باتیں کی ہیں، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ہم اس کے لیے دعائے خیر کریں گے؟ اور اگر کر بھی دیں گے تو کیا تڑپ کر دعا کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندانوں میں ایسی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بدگمان ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایسی پریشانی ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک جھلکتی ہے پھر کہ یہ کیا ہوا، ہماری شان میں گستاخی ہو گئی، ہمارے بارے میں کسی نے کیوں کچھ کہا۔ اور اگر کوئی دین کی دعوت دینے والا ہوگا تو اس کے بارے میں سوچے گا کہ یہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ آپ اگر ویسے بھی آ کر کہتے کہ دعا کریں تو وہ ویسے بھی ٹھیک تھا، مگر انہوں نے اس وقت دعا کے لیے کہا جب ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے بلکہ برا بھلا کہتے ہیں، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو اپنا تکیہ کلام بنا لیں، اللہ ہدایت دے۔ جب بھی کوئی آ کر آپ کو کچھ بھی بتائے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو، تو فوراً اسے دعا دیا کریں، اللہ اسے ہدایت دے۔ سیدہ امیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انتہائی خوشی سے آنسو بہاتا ہوا حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، خوشخبری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا، یہ بہت اچھا ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری والدہ کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنا دے اور لوگوں کو ہماری نظر میں محبوب بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم حبب عبیدک ھذا و امہ الی عبادک المؤمن وحبب الیہم المؤمنین۔ الہی، تو اپنے اس بندے اور اس کی والدہ کو مومنوں کی نظر میں محبوب بنا دے اور لوگوں کو ان کی نظر میں محبوب بنا دے۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بات آپ لوگوں سے کریں گے تو وہ اسے قبول کریں گے، یعنی ان کے دل میں اترے گی پھر آپ کی بات۔ یاد رکھیے، دین محبت سے ہی پھیلا ہے، اسی سے دین کو ترقی ملی ہے۔ اگر آپ دوسروں کو محبت دیں گے اور آپ سے محبت کی جائے گی تو یہ چیز نہ صرف دنیا میں آپ کو فائدہ دے گی، دین کو پھیلانے میں فائدہ مند ہوگی، بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے وہ لوگ قریب ہوں گے جو منکسر المزاج ہوں گے، اور وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی ہے، یعنی وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپس کی محبت سے زندگی خوشگوار بن جاتی ہے، ورنہ نفرتیں بہت سی بیماریاں لاتی ہیں، انسان کی زندگی پھر حرام ہو کر رہ جاتی ہے۔ محبت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جن سے محبت کرتے ہیں پھر ان کی غلطیاں معاف کرنا بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی طرف سے آنے والی مخالفت بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد یہ اثر دکھائی دیا کہ لوگوں میں سے جس کی نظر مجھ پر پڑتی تو میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتا۔ اس میں کوئی تعجب بھی نہیں اور نہ ہی یہ کوئی انوکھی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جب طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ وہ ایمان قبول نہیں کر رہی، تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے مدینہ منورہ آ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طفیل بن عمرو دوسی
اور اس کے چند ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دوس قبیلے نے نافرمانی اختیار کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ ان کے لیے بد دعا کریں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا کی۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم اہدی دوسا وأتی بہم۔ یہ فرق ہوتا ہے صاحب حکمت ہونے کا اور نہ ہونے کا۔ کیا ترجمہ ہے؟ الہی دوس کو ہدایت دے اور ان کو لیا، یعنی قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو لیا، یعنی وہ یہاں مدینہ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر ہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر سے نواز دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ایک قافلہ آتے دیکھا جو بہت سے افراد پر مشتمل تھا۔ جب یہ قافلہ قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کے آگے طفیل بن عمرو دوسی چلا رہا ہے اور اس کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور قبیلہ دوس کے 80 گھرانے مسلمان بن کر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ بہت اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزمرہ ہم اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شامل کرنا ضروری بنا لیں اور بہت ہی ضروری کر لیں، کیونکہ وہ الفاظ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اور ویسے بھی وہ جامع الفاظ ہیں۔ جو الفاظ ہمیں سمجھ نہیں آتے وہ دعا میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دعا میں بھی ایسا دیکھ کے لگتا ہے، ایسا پڑھ کر احساس ہوتا ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو۔ جو کچھ ہمیں چاہیے وہ چھوٹی سی دعا میں شامل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھجور کے 2 دانے دیے تو انہوں نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری بچا کے رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، تم نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری بچا کے رکھ لی، اسے نہیں کھایا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری کھجور میں نے اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تم وہ بھی کھا لو، ہم آپ کی والدہ کو 2 کھجوریں اور دیں گے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ کھجور بھی کھا لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق ان کی والدہ کے لیے 2 اور کھجوریں عنایت کر دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ اپنے بیٹے سے قرآنی آیات کا مفہوم سمجھنے کے لیے بہت زیادہ سوال کیا کرتی تھی، اور وہ اپنی والدہ کو ان آیات کے مفہوم سے اپنی ان معلومات کی روشنی میں آگاہ کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں میسر آئی تھی۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ امیمہ سمجھدار خاتون تھی جو علمی سوالات کرتی تھیں، ورنہ عام طور پر تو مائیں اپنے بچوں سے کیا گفتگو کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تلقین فرماتے تھے اور ان کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وافر مقدار میں علم حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ امیمہ بنت صبیح پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کے بیٹے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی رحمت سے نوازے، ان دونوں کو بہترین ٹھکانہ دے، ان کی باعزت مہمان نوازی کرے اور ان کو اپنی رضا سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔